اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ٹو 29 دیکھیں گے۔ اس میں ہے کہ عورت طلاق کیسے لیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں۔ جیسے میں نے ناظرین آپ کو پہلے بتایا کہ طلاق جو مرد دیتا ہے وہ 2 بار دیتا ہے۔ عورت سے اس کو برتری ہے کہ عورت طلاق 1 بار لیتی ہے اور مرد طلاق 2 بار دیتا ہے، اور اس کا پیریڈ پہلی طلاق میں 3 ریڈنگز اور دوسری طلاق میں بھی 3 ریڈنگز، اور جو عورت طلاق لیتی ہے اس کی طلاق کی صرف 3 ریڈنگز ہوتی ہیں۔ تو یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا اندگی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ تو 2 طلاقوں کے بعد اگر اس کا پروسیس مکمل ہو جائے عدت کا، تو پھر آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یا اندگی کے ساتھ روکنا یا اندگی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ تو یا تو آپ نکاح کر کے دوبارہ اس کو رکھ سکتے ہیں یا پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں بھی ہمارے جو عورت کو دے دیا جاتا ہے، اگر مرد طلاق دیتا ہے تو عورت سے کچھ بھی واپس نہیں لیا جاتا حق مہر سے، اور بلکہ اس کو اور متاع دیا جاتا ہے۔ بعد میں بھی طلاق ہونے کے بعد بھی اس کو اخراجات اس پہ دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی، تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے۔ تو عورت فدیہ دیتی ہے۔ عورت کب دیتی ہے؟ یعنی کہ حق مہر سے ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو اس مثال سے بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں بھی جب عورت طلاق لیتی ہے، مانگتی ہے، یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ طلاق مرد ہی دے گا، چاہے عورت ہی اس سے طلاق مانگے، لیکن طلاق مرد ہی دیتا ہے ہر بار۔ تو جب عورت رہائی پانا چاہتی ہے، طلاق لینا چاہتی ہے، تب وہ فدیہ دیتی ہے، یعنی حق مہر سے کچھ اسے دینا پڑتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ واپس کرنا پڑتا ہے جو شوہر نے اس کے نام پہ لکھا ہوتا ہے، تو اسے دینا پڑتا ہے۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب عورت طلاق لیتی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ فدیہ دینا پڑتا ہے رہائی پانے کے لیے۔ تو ان میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے طلاقیں صرف 2 دفعہ ہیں، تیسری طلاق نہیں ہے۔ 2 دفعہ مرد طلاق دے گا، 1 دفعہ عورت طلاق دے گی۔ اور اب اگلی ویری نیکسٹ آیت سورہ بقرہ 230 میں وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
پھر اگر اس کو طلاق دے دے، یعنی اگر مرد اس کو طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب مرد طلاق دیتا ہے تو اس کے پاس آپشن ہوتی ہے طلاق دینے کے بعد، عدت پوری ہونے کے بعد بھی، کہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ رجوع کر کے نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا۔ اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب عورت طلاق لیتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے ہے کہ وہ پھر دوسرے سے نکاح کرے گی، اور وہ اگر اس کو طلاق دے گا تو پھر اگر دونوں آپس میں رضامند ہوں پہلے والے تو پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جب عورت طلاق لیتی ہے تو وہ دوبارہ اسی مرد سے شادی کرنے کے لیے طلاق نہیں لیتی، کیونکہ یا تو اس سے بچہ نہیں ہو رہا ہوتا اس مرد سے، تو عورت اس لیے طلاق لیتی ہے، یا وہ ایمان والا نہیں ہوتا تو اس سے طلاق لیتی ہے۔ تو اس لیے عورت جب بھی طلاق لے گی تو وہ دوبارہ اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، بلکہ وہ دوبارہ جا کے کہیں اور شادی کرے گی۔ جبکہ دوسری طرف جب مرد طلاق دے گا تو اگر عورت ایمان والی نہیں ہے تو وہ جا کے اپنے گھر بیٹھے گی، وہ شادی نہیں کرے گی، وہ پریشان رہے گی کہ اگر میں اللہ توبہ کرتی، اللہ قرآن کرتی تو شاید مجھے طلاق نہ ہوتی، تو وہ اپنے گھر جا کے بیٹھ جائے گی۔ تو مرد اگر رجوع کرنا چاہے گا تو وہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جبکہ عورت اگر طلاق لے گی تو عورت طلاق لے کے گھر نہیں بیٹھتی، وہ دوبارہ شادی کرے گی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کنڈیشن بتائی ہے کہ جس مرد سے بچہ نہ ہو رہا ہو اس عورت کی عدت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں نے آیت آپ کو بتائی ہے کہ جس عورت کو بچہ نہ ہو رہا ہو اس کی عدت نہیں ہے، وہ فوراً شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ حلالہ نہیں ہے، یہ نارمل کنڈیشن ہے کہ عورت جب بھی طلاق لیتی ہے تو ظاہر ہے اس نے شادی کرنی ہے تو وہ طلاق لیتی ہے، ادروائز اس کو ضرورت نہیں طلاق کی۔ تو عورت کی طلاق کی وجہ سے یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے یہاں پہ کہ وہ نکاح کرتی ہے، اور پھر اگر وہاں بھی اسے مسئلہ آ جاتا ہے، وہ بھی کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، خرابی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ یہاں یہ نہیں صحیح تو میں دوبارہ فیصلہ لوں، تو پھر ظاہر ہے وہ اس سے اپنے تعلقات ختم کرے گی، اس سے طلاق لے گی۔ تو دوسری کنڈیشن جو اگر وہ پھر سے اسی آدمی کے پاس جانا چاہتی ہے جس کے ساتھ پہلے اس کا نکاح تھا تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حلالہ نہیں ہے، یہ ایک نارمل کنڈیشن ہے جو کہ عام طور پہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے ہم سے۔ اسی لیے طلاقیں جو ہیں مرد کے لیے 2 ہیں، اور اس کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اسی طرح نکاح 2 گواہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اور جب عورت طلاق لے گی تو پھر وہ کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے نیچرل۔ تو ناظرین، قرآن کی آیتوں پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئے گی۔ قرآن خود معلم ہے، اور جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ کو سکھانا شروع کر دیتا ہے، تو آپ اس سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ایک نئی چیز طلاق کے بارے میں جو ہے قرآن پاک سے، کیونکہ قرآن پاک ایسا ہے کہ جب بھی پڑھیں گے اس سے ایک نئی چیز نظر آئے گی آپ کو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو دین پھیلا ہوا ہے وہ باتوں کے اوپر، سنی سنائی باتوں کے اوپر، اور کئی مذاہب سے لے کے باتیں ان پہ پھیلا ہوا ہے۔
اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی نئی چیز لگتی ہے، کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے جو ہم نے پہلے سنی نہیں ہوتی، کی نہیں ہوتی، لہٰذا قرآن کو پڑھیں، قرآن خود معلم ہے، وہ آپ کو سکھائے گا۔ جزاک اللہ۔